أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين برياضته علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤجل والرسول المصدق المصطفى المجد المحمود الأحمد أعني القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ورسوله سيد الأتقياء والأسقياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين باتباع مقتضى الإسلام بل لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. صدق اطاعت اللہ فضیلت سے شروع کیا ہے. میں نے کہا میری خودی کی آج سب سے پہلے جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے. تو اپنی کوشش میں رکھتا ہوں اور مجھے وہ یقین ہے کہ اللہ میرا اس طرح سے مجھے ساتھ دیتا جیسے ہی ساتھ دیتا. اللہ اشارت فرمایا کہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ان میں سے اولي الامر جن کو اللہ نے امر دے دیا ہے. یہ میں آپ کو کروں گا. تو سب سے پہلے اطاعت اللہ کی. اس ساری کائنات اللہ کی اطاعت میں ہے. ہر چیز اللہ کی اطاعت کرتی ہے. ان فی خلق السماوات والارض بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کی تبدیلیوں میں والبحر المليان والسماوات کی یہ جو کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں جیسے لوگوں کے فائدے ہوتے ہیں اور یہ جو آسمان سے اندر میں پانی نازل کیا ہے اس میں بہت سے مردہ زمینوں کو اللہ زندہ کر دیتا ہے. یعنی آپ ارشاد کر رہا ہے امام صلی اللہ من الماء احيا به الارض بعد موتها وبث فيها من دابة ورسل رياح سحاب مسخر بين السماء والارض. اور یہ جو بادل زمین و آسمان کے درمیان میں چلتے رہتے ہیں اور کوئی زمین ایسا جانور نہیں ہے جو چوبارہ نہیں ہے جس کو اللہ رزق نہ دیتا ہو. آخر میں فرماتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یہ تمام چیزیں بے شک اسی طرح سے ابھی تو پیش کرتا ہے خاص طور سے نوجوانوں کے لیے ان تمام چیزوں میں شامل ہیں. آج
میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا، آپ کو حرام کرنے کے بعد موضوع ہے سورج اللہ کا موتی ہے، کبھی بھی ایک منٹ آگے پیچھے نہیں کرتا۔ کتنا بڑا سورج ہے، ساری دنیا سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، زمین میں بسنے والا کوئی نہیں جو سورج سے فائدہ نہ اٹھاتا ہو، کوئی پودا نہیں، کوئی جانور نہیں۔ یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ بڑی بڑی بیماریاں آ گئی ہیں، وبائیں آ گئی ہیں، بتاؤ سب سے بڑے ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا سب سے بڑے ڈاکٹر کا نام سورج ہے۔ یہ بھی بہت بڑا ہے، یہ بھی ڈاکٹر ہے، آپ کی نیند سونا یہ بھی ڈاکٹر ہے، تو بہت سب ڈاکٹر ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جملوں پہ مسلم ہے، لیکن اس کا شخص سورج بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو دین ہے، آپ کا مذہب آپ کو حرام حلال سے آپ کو سکون دیتا ہے، تو اس نے کہا سورج کو گرمایا، آخری دین کو گرمایا۔ میں نے قرآن کو دیکھا، الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم، اس کی کرنوں کی قسم، چاند کی قسم اور اس کے سورج کے چاروں طرف پھرنے کی قسم۔ جب چھٹے نام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا سورج محمد مصطفیٰ ہے، چاند علی کے مرتضیٰ ہے۔ خواجہ اجمیری نے کہا دین حسین ہے۔ سورج ایک لہتا ہے تاخیر نہیں کرتا، طلوع کرنے میں، غروب ہونے میں تاخیر نہیں کرتا۔ یہ چاند اپنے ہاتھ سے نکلتا ہے، اسے پتا ہے مجھے اللہ کے حکم سے طلوع کرنا ہے، پہلے کا خیال کہلاتا ہے اور پھر آخر کہلاتا ہے، پھر بدر کہلاتا ہے، پھر بعد میں حاکم کہلاتا ہے۔ مد و نظر ہوتے ہیں، سن لیجیے گا، میں بہت دیر سے نظر ہوتا، یہ مد و نظر ہوتے ہیں، سمندروں کے بھاؤ پڑتے ہیں، جیسے جیسے چاند بڑھتا جاتا ہے ویسے ہی مد و نظر بڑھتا رہتا ہے۔ چودھویں کا چاند ہو تو چاند کے پورے سمندروں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، جب پھٹنے لگتا ہے تو دوبارہ سمندر کا مد و نظر کم ہونے لگتا ہے۔ اسے بھی پتا کہ چودھویں کا چاند ہے، چودھویں کے چاند کا پانی عاشق ہے، یہ صحرا کا چودھویں کا چاند ہے، نام مہدی ہے۔ یہ قرآن کا ہے، مودی کو فرما پڑا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی فرما پڑا ہے۔ یہ اتنے ستارے، چاند پتھر سائنس کے شکل کا، اور ہم سے زیادہ کون سائنس کو سمجھا سکتا ہے؟ ہم سے مراد علی رضا رضوی نہیں ہے، ہم سے مراد آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہمارے احمد السلام نے اس زمانے میں ساری اس کائنات کے نظام کے مطابق بتایا تھا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی چند برس پہلے جو بہت بڑا سائنسدان مر گیا ہے، اسٹیفن ہاکنگ کیمبرج یونیورسٹی میں جو فزکس کے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا 40 سال سے زیادہ، اس کی کتاب A Brief History of Time، اس نے وقت کی ایک تاریخ لکھی ہے، اگر سننا چاہیں گے تو یہ ساری کائنات 19ویں صدی، اب یہ 22ویں صدی، 2021 میں 21ویں صدی ہے، 2021 میں، تو اگر 21ویں صدی 19ویں صدی سے پہلے وہ کہتا ہے کہ سائنسدان کوئی بھی یہ نہیں مانتے تھے کہ دنیا بنی، وہ کہتے ہیں نہیں کہ ہمیشہ سے نہیں، ہمیشہ رہے گی۔ کیا لیکن 19ویں صدی کے بعد پتا چلا کہ نہیں، یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی۔ میں نے کتاب توحید شیخ صدوق کا ترجمہ کیا ہے انگریزی میں، اس کے حاشی میں میں نے 42ویں باب میں چھٹے امام کی حدیث کو پیش کیا، جب ایک یونان کے فلسفی نے مدینے میں آ کے چھٹے امام سے بحث کی 1250 سال پہلے کہ میں خدا کا نہیں مانتا، سائنسدان بھی ہوں، فلسفی بھی ہوں، کوئی دلیل دیجیے کہ میں قائل ہو جاؤں۔ امام نے کہا یہ دنیا پہلے سے نہیں تھی، بنی ہے۔ سائنسدانوں کو 19ویں صدی میں پتا چلا، 150 برس پہلے، 150 سال
1250 سال پہلے صادق آل محمد نے فرمایا، اس یونانی سائنسدان سے فلسفی سے کہا کہ سب سے بڑی دلیل وجود خدا کی اس کائنات کا بننا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، تو اتنی بڑی کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، وہی خدا ہے جو قدیم بھی ہے علیم بھی ہے۔ بہت بڑا ایک اور انتقال ہو گیا ہے، اس نے ایک جملہ کہا جوڑنے کے نام سے، اس نے کہا کہ میں نے نہج البلاغہ میں کائنات کی خلقت کا تصور پڑھا تو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یا تو علی نے دنیا بنائی ہے یا بنتے ہوئے دیکھی ہے۔ اب جو فرمانے چاہتے ہیں یہ شیعہ عقیدہ ہے کہ محمد و آل محمد پہلے خلق کیے گئے اور ان کے صدقے میں ساری دنیا بنا ہے، انہوں نے بنتے ہوئے دیکھیے، بس وہی سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کیسے بنے گے۔ اب میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ میں نے حکومت نے کیا ہے یہ ساری تمہیں مانگ رہا ہوں، تمام بزرگوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماں کی، سب کی دعا چاہیے ہوگی۔ میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں، موضوع میں نے اپنی سردار سے پیش نہیں کیا، کتنے جملے آتے ہیں کہ میں نے پہلے پڑھ رکھے ہیں، لیکن یہ موضوع پورا کا پورا نیا انداز سے پیش کر رہا ہوں، کہ طاقت کے موضوع میں نے کہیں بھی یہ بتانے پیش نہیں کیا، پیش کرنے کا رہا۔ یہ ساری کائنات چاند زمین کے لیے گھومتا جس سے قمری مہینے بنتے ہیں، زمین اپنے مدار کو گھومتی ہے، اس سے رات بنتے ہیں، سورج کا طواف کرتی ہے، اس سے مہینے بنتے ہیں، سال بنتے ہیں، موسم بنتے ہیں۔ یہ اس وقت مولا کائنات نے بتایا، یہ بتایا کہ یہ سورج ہے، زمین طواف کر رہی ہے، جو حصہ قریب ہوتا ہے سورج سے وہاں گرمی آ جاتی ہے، جو دور ہو جاتا ہے وہاں سردیاں آ جاتی ہیں، کیونکہ سورج میں تپش ہے، قریب ہونے سے گرمی آتی ہے، دور ہونے سے سورج سے دور ہونے سے سردیاں آ جاتی ہیں۔ کہ مولا نے سمجھایا محرم آتا ہے، سب لوگ اہل سے قریب ہو جاتے ہیں، جب چلا جاتا تو تھوڑی دوری ہوتی ہے، اس لیے دعائیں مانگتے ہیں، پروردگار ہمیں آل محمد سے وابستہ رکھ، ہمیشہ ان کی خدمت میں رہیں، ان کی مجالس کرتے رہیں۔ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، توحید پیش کر رہا ہوں، اور مجھے تعلق ہے کہ محبت سے انداز سے سن رہے ہیں توحید کو، کہ ساری کائنات یہ سورج کے زمین گھوم رہی ہے، سورج میں رکا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے اردو میں میں نے لفظ دیکھا ڈکشنری کے اندر کہ یہ گیلیکسی کہلاتی ہے، کہکشاں لفظ ہے، کہ یہ سورج بھی اپنے پورے نظام شمسی سمیت کہکشاں میں طواف کر رہا ہے۔ یہ پوری کہکشاں جسے گیلیکسی کہتے ہیں ملکی وے میں طواف کر رہی ہے، کوئی چیز رکی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، کل یجری باجل مسمى، ہر چیز حرکت میں ہے، حرکت زندگی کی علامت ہے، کوئی شے مردہ نہیں ہے، جب یہ زندہ ہے تو بنانے والا حی و قیوم ہے، جب وہ حی و قیوم ساری کائنات کچھ مردہ نہیں، تو وہ جو ان تمام کائنات کی چیزوں پہ اللہ کی حجت ہے، وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساتھ دل بولا ہر ایک میزان میں تولا، محمد و آل محمد پر بہترین صلوات۔ کسی محبت سے چلتے رہنے کا اب یہ ساری کائنات اللہ کہہ رہا ہے وہ فرما کرتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ یہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے۔ تھوڑا سا سمجھ لیجیے، یہ سب ہمیں اللہ سے ہمارا لگتا ہے، زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ تسبیح سمجھ میں آتی ہے۔ یہ سجدہ کیا چیز ہے؟ سجدہ کیسے کرتی ہے؟ تسبیح سمجھ میں آتی ہے، پتھر تسبیح کرتا ہے، درخت تسبیح کرتا ہے، یہ پتھر تسبیح کرتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ شاید اس لیے جب پیغمبر اور آل پیغمبر ہاتھوں پہ سنگریزے رکھتے تھے وہ تسبیح کر کے بتاتے کہ تسبیح ہم ویسے بھی کرتے ہیں، جب ان کے ہاتھوں پہ آتی ہے تو تمہیں بھی سناتے ہیں۔ جانور تسبیح کرتے ہیں، چرند پرند
مطیع ہیں، جھکے ہوئے ہیں، فرما بردار ہیں. ابھی تک میں نے واقع نہیں کیا کہاں لے جا رہا ہوں، نغمہ بندر ہے میرے ساتھ. عزیزان کرام، ہر شے تسبیح کرتی ہے. یہ جتنے ستارے ہیں فرما بردار خدا کے مطیع ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں. کوئی چیز منکر خدا نہیں ہے، سب خدا کو مانتے ہیں. جب خدا کو مانتے ہیں تو رسول کو بھی مانتے ہیں، اس کے حجت یعنی اولی الامر کو بھی مانتے ہیں. تو کوئی بھی حکمران اولی الامر نہیں ہو سکتا. اولی الامر ایسا ہونا چاہیے کہ بتائے کس کی تسبیح کیا ہے. چلیے گا سبحان اللہ. صلوات. ہر شے اللہ کے سامنے چھپی ہوئی ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے. تمام کی تمام مخلوقات سب سے زیادہ آج سائنس سے پوچھا دنیا میں کتنی ستارے ہیں کیا نہیں معلوم. اتنا بتا سکتے ہیں کھربوں کی تعداد میں ہے. اربوں کی تعداد میں نہیں، کھربوں کی. میں نے کہا اچھا ہوا ارب نہیں کہہ دیا، کچھ نہیں کہوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اور کھربوں کی تعداد میں ستارے سب لوگ یہ فرما بردار ایک مدار میں گھوم رہے ہیں، سب چیزیں طواف کر رہی ہیں. توجہ، ساری چیزیں طواف کر رہی ہیں. طواف ہے علامت محبت کا. طواف محبت کی علامت ہے، طواف محبت کی علامت ہے. محبت انسان جس سے کرتا ہے اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے. ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں، مولا سے پوچھا مولا پہلے بت رکھے تھے، بت کو ہٹا دیے گئے، اب اینٹیں تو ہیں نا، بت بھی اسی پتھر کے بنے تھے. مولا نے کہا نیتوں میں فرق ہے، پہلے بتوں کا طواف تھا اب خدا کا طواف ہے. نیتوں میں فرق آ گیا. یہاں ساری کائنات مطیع ہے، فرما بردار ہے. ساری کائنات فرما بردار ہے. ابھی تک میں نے نتیجہ نہیں دیا، چلیے گا میرے ساتھ. ہر شے مطیع اور فرما بردار. پورا جگہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. میں نے کہا 2-3 لگیں گے مجھے، لیکن میں نے کوشش کی آپ حضرت ہے جس محبت سے لوگ پورے کراچی سے آ رہے ہیں، میں پورا ذکر دوں، پوری طرح سے طاقت لگا کے پیش کروں. ہر شے اور کھربوں ستاروں سے زیادہ بھی فرشتے ہیں. معصوم کا فرما کوئی مخلوق اتنے نہیں جتنے اللہ کے فرشتے ہیں. ایک روایت پیش کرتے ہیں مولا حسین کا شرح چھٹے بار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کے مخلوقات ہیں وہ فرشتے ہیں. سب سے زیادہ دنیا میں فرشتے ہیں. کیا سب کے سب فرشتے اللہ سے کہتے ہیں پروردگارا اپنے حسین کی زیارت کی اجازت دو. ایک ایک وقت میں 70 ہزار فرشتے آتے ہیں. مولا فرماتے ہیں جب سے شہادت ہوئی ہے قیامت تک جو فرشتہ ایک بار آ جاتا ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. ایک بار جو آ جاتا ہے فرشتہ زیارت کرنے پھر اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، کیونکہ اتنے انتظار میں ہمیں زیارت کا موقع ملے. اگر آپ میں سے کسی نے 2 مرتبہ زیارت کی ہے تو شکر ادا کریں پروردگارا تیرے مقرر فرشتوں کو مہلت نہیں مل رہی، تم نے مجھے مہلت دی. ہر چیز مطیع و فرما بردار، سب اللہ کا مطیع ہے. ساری کائنات کوئی نافرمانی نہیں کرتا. کسی ستارے میں ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ بھئی اینٹی کلاک وائز جیسے طواف چل رہا. بعد میں دنیا نے بتایا ہے کہ جیسے رسول خدا نے طواف بتایا ہے ایسے ہی سارا نظام شمسی بھی چل رہا ہے. نظام شمسی ایسے ہی چل رہا ہے جیسے ہم طواف کرتے ہیں. ان کی طرف جانا ہوگا قبلے کی طرف. میں نے کہا کہاں جانے سے نہیں ہو سکتا، وہاں جانا قبلے کی طرف رکھنا، طواف کرنا. توجہ، سارا نظام شمسی ایسا سب مطیع و فرما بردار. توجہ، میں کتنا پیش کرنے جا رہا ہوں. ہر شے مطیع و فرما بردار. کوئی فرشتہ کبھی نافرمانی نہیں کرتا. ترک اولا ہونا اور بات ہے. ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ قرہ ارض، یہ جتنے سیارے، جانور، چرند پرند کو جانور اللہ نے ایک فطرت میں یہ رکھا. جانور کی یہ گندا ہے، یہ چیر پھاڑ کرے گا، یہ گوشت کھائے گا، وہ کبھی سبزی نہیں کھاتا. جس سے کہ سبزی کھائے گا وہ کبھی گوشت نہیں کھاتا.
بیج گر جائے، انسان نے کاشت نہیں کیا، خود درخت سے بیج گرا، پھل گل گیا، اندر سے بیج زمین میں جذب ہوا، وہیں سے جڑ پکڑنے لگا کہ اللہ کا حکم ایسے چلنا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں تم نے کبھی غور کیا؟ کہا مولا اللہ کی قدرت پہ کوئی دلیل کا کتنا کومل، جو پہلا دن ہوتا ہے ایک بیج کے کومل بنتی ہے، نرم ہوتا ہے، اٹھائیں بچہ مسل دیتا ہے ہاتھ سے، مولا نے کتنا نرم ہوتا ہے، پہلے دن جب بیج درخت نہیں بنتا پودے سے کومل نکلتی ہے تو اتنا نرم ہوتا، اللہ نے اسے اتنی طاقت دی زمین کا سینہ چیر کے نکل آتا، یہ قدرت خدا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میں کسی نے پانی نہیں ڈالا، زمین ہے، پانی زمین سے گرے گا، سورج سے روشنی لے گا، تناور طرف بن جائے گا، اللہ کا حکم ہے ایسے کرنا۔ مجھے نہیں معلوم کہاں تک مجمع ہے میرے سامنے میں کتنے لوگ ہیں پودے کی نافرمانی نہیں کرتے، جانوروں کو کوئی بھیڑیا درندہ ہے منصور سے بہت موجود ہے کہ کہا کہ جب جناب یعقوب نے بھیڑیے کو بلا کر پوچھا تھا یا تم ہو گئے میں نے کچھ سفر کرنے کا رشتے کا آگے بڑھا وقت نہیں ہے کہ تم کھیلتے رہو گے۔ جناب یعقوب نے بیٹوں سے کہا یوسف کو بھیڑیے کھا جاتا ہے، انہوں نے خدشے کا اظہار کیا، بیٹوں نے واپس آنے کے بعد کہا بس جاؤ جو تمہیں کہتے جھوٹا پھول لگایا کسی جانور کا کتے پہ جناب یوسف کے، کہا اسے بھیڑیے کھا جانا کھیل رہے تھے۔ جناب یعقوب نے ایک مرتبہ آواز دی بھیڑیے ذرا آ جا، معصوم فرماتے ایک بھیڑیا آ گیا تو جناب یعقوب نے سوال کیا کہ بتا تم نے کھایا ہے یوسف کو؟ تو بھیڑیے نے جملے میں جواب دیا کہ ہاں آپ تو جانتے ہیں ہم پہ معصومین کا خون حرام ہے۔ بھیڑیے نے کہا آپ نبی ہیں، جانتے ہیں ہم پہ معصومین کا خون حرام ہے، ہم معصوموں کا خون نہیں کھاتے، ہم معصومین پہ حملہ نہیں کرتے، تو پھر مانو نہ اگر کوئی معصوم کا خون بہائے بھیڑیے سے لگتا ہے۔ دنیا میں آپ نے کبھی کوئی ایسی قوم دیکھی ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہو، کرونا وائرس کا خطرہ ہو، دنیا میں سارے خدشات ہوں، لوگ پھر بھی بچوں سمیت ماں بہنوں سمیت انگلیاں پکڑ کے مجلسوں میں آ رہے ہیں، یہ عشق حسین ابن علی آ رہا ہے۔ جانے کا یہ جدت درندے ہیں، نہیں ان کو میں نے اگر کھایا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا، آپ تو جانتے ہیں ہم نے معصومین کا خون حرام ہے۔ درندہ ہے، جانور ہے، پھر بھی ہوتی ہو فرما بردار، اسے بھی پتا کہ کسے کھانا کسے نہیں کھانا۔ پرندے ہیں، وہ بھی ہوتی ہو فرما بردار۔ یہ ساری کائنات میں کوئی فتنہ فساد نہیں کرتا، کوئی خون نہیں بہاتا، کوئی بھی اپنی اللہ کے اطاعت سے فرما برداری سے قدم باہر نہیں نکالتا سوائے انسان۔ میں نے بولا یہ خاموشی بتا دی کہ پہنچ گیا، حالت جملہ پہنچ گیا۔ یہ میں نے کہا نا کہ کائنات میں کوئی شے اللہ کے ہاتھ سے خارج نہیں ہوتی۔ قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جتنی روئے زمین میں تم فتنہ فساد دیکھتے ہو، اللہ فرماتا خشکی پہ ظہر الفساد فی البر، بر کہتے ہیں خشکی کو، علماء موجود بہت سے، والبحر بحر سمندر، اردو میں بھی کہتے ہیں جتنی تم فتنہ فساد دیکھتے ہو، جتنی کرپشن دیکھتے ہو روئے زمین پہ اور سمندروں میں، بما کسبت ایدی الناس، ناس کہا جاتا ہے سورہ ناس، یہ سب انسانوں کا کیا تھا، لوگوں کا۔ پروردگار سمندروں میں رہتے ہیں، شاید کوئی ویل مچھلی ہو، کوئی شارک ہو، تیری مخلوقات ہے،
کہیں دھوکہ تو نہیں بنا کرنا استغفر اللہ. مگرمچھ ہیں دریاؤں کے اندر، کوئی مگرمچھ ہوگا جس نے فساد کیا ہو، کہ کوئی شارک ہو، کوئی ویل ہو. ہم تو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ زمین کے ہیں، زمین کے بھی بھیڑیے موجود ہیں، نہ جانے کون کون سے جانور موجود ہیں. اللہ فرما رہا ہے کوئی اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا انسان. اگر یزیدی بن جائے تو سب سے خطرناک جملہ کہہ دیا یہ انسان جنہیں میں حسین علیہ السلام کا شکر، اگر یہ انسان یزیدی بن جائے تو اس سے خطرناک کوئی نہیں، اور اگر حسینی بن جائے تو اس سے افضل کوئی نہیں. جب یہ مجلس میں آتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے قدموں میں بچھاتے ہیں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ توجہ فرمائیں گے نا. اطاعت اللہ نے ہم سب پہ لازم بنا دیا، کبھی معصیت نہ کریں. ایک صرف کتاب مولا کائنات کی رائے پیش کروں گا اور پھر دیکھوں گا اس کے بعد اگر بہت شاید آپ کو تکمیل کرو پھر میں جاری رکھوں گا مشرق اس طرح سے انشاءاللہ. یہ مولا فرماتے ہیں کسی آدمی نے کہا کہ یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں، طریقہ بتائیے کیسے گناہ کرو. اب یہ طنز ہے، یہ پوچھنے والا مومن نہیں تھا. کوئی سال وہاں سے کہے بول بھی نہیں سکتا، بات بہت رہی ہے. میں آپ جانتے ہیں کوئی اس طرح سے بات نہیں کرتا، ہمیشہ جب میں مجلس پڑھنے سے پڑھتا ہوں ایسا کہ سوال کرنے والا تنزیہ انداز سے یعنی گناہ کرنا چاہتا ہے، اسے کہہ رہا ہے مولا کا انداز. کائنات کے مولا سے سوال کر رہا ہے گناہ کرنا چاہتا ہوں، طریقہ بتائیے. گناہ کا انسان چور کے پاس جا کر پوچھتا رہتا چوری کا طریقہ کیا ہے. بات پہنچی ہے، بات تو بہت نہیں ہے. اس نے آگے طنز کیا، بیٹھا ہوا تھا، بڑا آسان طریقہ یاد کر لے جس میں گناہ کرنے کا. اب سب کو سوچنے کے بعد کیا اس کو سکھا رہے ہیں، ایک تو ویسے گناہ گار اوپر سے منافق ہے. ایک تو گنہگار اوپر سے منافق منکر ولایت علی، اور مولا اسے سارا فارمولا بتا رہے ہیں جتنے گناہ کرنے کا. مولا بھی یہ نہیں کہتے گناہ چھوڑ دے، مولا جانتے ہیں یہ گنہگار ہے. آنے والا ہو تو اور انداز سے پوچھتا کہ جتنے گناہ کرنے کا فارمولا میں بتاتا ہوں. پہلا کام یہ کر، جب گناہ کی نیت کرتے تو ایسی جگہ چلا جائے جہاں خدا دیکھ نہ سکے. ایسی جگہ جاकर چھپتے جہاں خدا نہ دیکھ سکے. بیان میں کیسی شکل رکھی زمین کی گہرائیوں میں چھپ جاؤ تو اللہ سے انسان نہیں چھپ سکتا. قرآن فرماتا ہے تم کو جو مشہد اگر تم زمین کی گہرائیوں میں بھی چلے جاؤ وہاں پہ تمہیں موت آ جائے گی. اللہ کا فرشتہ ملک الموت زمین کی گہرائیوں سے نکال کے مار دے گا. فرشتہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا. مولا کا پھر تو اللہ نہیں معلوم ہوتا. تجھے سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ کے سامنے پھر اس کی معصیت کرے گا. ہاں منافق ایک مرتبہ شرمندگی سے سب چھٹا لیا. تو دوسری شرط کیا مولا نے کہا جب گناہ کر تو پھر اللہ کا رزق نہ تو پہلی شرط سے زیادہ سب شرط رزق اس کا میں کھاؤں تو کیا کھاؤں. جو کھاتا ہوں اللہ کا رزق رہتا اچھا رہتا بھی اس کے سامنے ہے، کھاتا بھی اسی کا ہے، پھر اس کی نہ فرما نہیں کرتا. سوچ کے آیا تھا میں تیرا سوال آیا ہوں، مولا تو خفگی ہوگی، جلال آئے گا، غصہ آئے گا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ مولا کائنات کے پاس آ رہا. کیا کہہ رہا ہے تین شرائط جتنے گناہ کرنے کے مولا نے کہا. تیسری شرط جب اللہ کا ایک ادنا سا خادم غلام ملک الموت مولا ہی کہہ
کل کے دشمنوں ایمان سے کہو حیدر کا بغض تم کو کہاں لے کے جائے گا. جنت تو بہت دور خیالوں سے بھی ہے دور, دوزخ بھی تم سے دیکھنا دامن بچائے گا. محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس بھائی زحمت و تمام کا نام آخری چند جملے سن لیجیے کہ اطاعت پروردگار ضروری ہے. انسان ہوتی ہے فرما بردار کرنا ہے, جو فرما بردار ہوتا ہے اس کے آثار بتاتے ہیں, اس کے اعمال بتاتے ہیں, یہ فرما بردار ہے. آپ اپنی سیاہ لباس میں آتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ جو اگر دوست نہیں بھی جانتا ہوں فوراً سوال کرے گا شیعہ تو نہیں بڑے لوگ ہیں ایسے ہے یا نہیں. مجھے معلوم ہے مدارس میں کہا ہمارے دیش میں بھیا مجھ سے نوجوان نے کہا مولانا میں شیعہ نہیں ہوا, آپ کی مدارس میں آتا ہوں 2 سال سے بدل کالے کر کیا رکھتے سب نے کالے کر کے لے لے اس نے کہا تم کیا نہیں لگا مدارس میں آتا ہوں میں عاشق میں جب سے آپ کے ساتھ میں روتا نہیں تھا میں روتا بھی ہوں. تو کہنے کے سب میرے دوست کہتے تم شیعہ تو نہیں ہوگا. ہر آدمی سے بات ہے کیوں؟ کیونکہ کالا لباس پہن رکھا. توجہ اطاعت فرما برداری لباس سے پتہ چلتی ہے. یہ لباس چوتھے امام نے کالا پہنا تھا اس لیے ہر آدمی کو شک ہوگا یہ کہیں عزادار تو نہیں ہے کالے لباس میں ڈالا. واجب نہیں ہے کالا لباس, واجب نہیں ہے. سنت سجدے سجدہ سنت جناب سجدہ واجب نہیں ہے. میں صاف کہہ رہا ہوں واجب نہیں ہے ہمارے مسجد, لیکن صاف ہے کیوں غم کیا جاتا ہے دنیا میں, یہودیوں میں, عیسائیوں میں, دنیا میں رہتے ہیں سوائے ہندو کے لیے باقی سب سیاہ لباس علامت ہے غم. مولا سجاد جب کربلا سے آئے تھے سیاہ لباس خبر آ چکی تھی لیکن پھر بھی مدینے والے کہتے ہیں نہ اعتراض سچ نہ ہو حسین مارے گئے. تو بیویاں مولا سجاد سے مارا میری پھوپھیاں ہمارے تھے کی مستورات شہادت گزر گئی تھی, محرم گزر گیا, جب تک زندہ نہیں پھر سیاہ لباس بدلتی نہیں تھی. انہوں نے خود کربلا کا واقعہ دیکھا تھا, ان کے حالات اور تھے. ایک اور بڑا بڑا ہے میں پڑھتے ہیں لیکن میں تنہائی میں بیٹھ کر روتا ہوں. مولا فرماتے ہیں میری پھوپھیاں باہر نہیں سنبھالتی. یہ باہر سنبھالنا خوشی کی ہے. تو میری پھوپھیاں کہتی ہے تم نے حسین کا لاشا دیکھا. جنہوں نے دیکھا تھا مولا سجاد بنا پر روایت 35 برس, بنا پر روایت 40 برس واقع کربلا مولا یہ شہادت ہے کربلا کے 35 سے 40 برس بعد, لیکن پھر پوری زندگی مولا سجاد نے خوشی نہیں یعنی خوشی سے مراد کی ساری سے خوشی کا پہلا اصل سفید لباس پہنتا ہے. کسی نے پوچھا مولا بچے کی شادی ہے کب مجھے لیٹر پتہ دیا ہوگا. ایک ماں کے خوشی کے بعد یاد کرتے ہیں بابا کو 2 محرم دنیا میں رسم ہے. مولا حسین کی گردی ہے کہ کربلا میں آج 2 محرم کو قافلہ پہنچا. مولا پہنچے تو آپ کی سواری زلجنہ کہتے ہیں المیمون کے نام سے مختلف سواری ہیں. مولا حسین کے کئی گھوڑے ہیں. المیمون بہت طاقتور سفید گھوڑا تھا, مولا کا عاشق تھا, جانور تھا, اسے بھی پتا تھا یہ حسین ہے جس کا بنا مشہور ہے. مولا کا نام علیہ السلام سے نام کہ جب مولا کو اس نے زلجنہ سے زمین پہ آیا میں کیوں تو ہوں گیر کر جب زمین پہ آیا تو وہ طواف کرنے تو پوچھا کہ مولا کو آوازیں بلند کر رہا تھا کچھ کہہ رہا تھا. تو امام باقر نے وہ کہا وہ بار بار کہتا تھا مولا اے حسین
ایک مرتبہ ہمت کرتے ہوئے پشت پر واپس آئے، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر 3 دن لگے جانور تھا عاشق حسین، اسے بھی پتا تھا کہ صحرا کا علاقہ مولا اسی زلزلہ کے میں سوار ہے، روک نہیں مولا سواری روک۔ مولا جانتے ہیں کہ عام سواری میں میرے نانا میرے پاپا سے نراش نہیں ہوئی، آواز اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ میری سواری روک لو۔ مولا نے سرزمین کا نام کیا ہے؟ اسے نینوا کہتے ہیں۔ مولا نے اور بھی کوئی نام ہے؟ انہوں نے 7 یا 9 نام کے لیا۔ مولا نے اور بھی کوئی نام ہے؟ اسی سرزمین کا نام ہے کربلا۔ امام فرماتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کلمہ سے کیا پڑھنا تھا؟ میرے پاس تشریف لاتا مولا جناب کلثوم نے آپ کی بہن کلثوم نے بیوی نے فرمایا ہے عباس حسین سے کہو میرا دل کا رکھا یہاں سے پوچھ کر یہاں کرو تو میرا دل بھٹک رہا ہے، میرا کلیجہ ڈوب ہوا۔ مولا حسین نے فرمایا عباس ام کلثوم سے کہو باغ مکان رکھا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہم پوچھ کر رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے گلے کاٹے جائیں گے، ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، ہمارے بازو قلم کیے جائیں گے، بیویاں وغیرہ۔ میں 2 محرم ابھی میں کہوں گا بس ابھی تو میں نے کہا نہیں بس 2 محرم ایک اور واقعہ ہے کہ ایک قافلہ سامنے سے آتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ ہاتھوں میں لگتا ہے کہنیاں ہیں کہ نخلستان کا لوگ اگر یہاں کوئی نخلستان نہیں ہے اور چلے تھے کہ لشکر آ رہا 1000 کا لشکر ہے، سب کے منہ کھلے ہوئے زبان لے کر رہے ہیں، بہت پیاسے ہیں۔ حسین بہت کریم تھے، پیاس برداشت نہیں کرتے تھے کسی کی۔ کہا پاس سارے مشکیزوں کا منہ کھول دو، ان سب کو پانی پلانا ہے۔ ایک آدمی نے کہا مولانا کہ جانور بھی پیاسے ہیں، کیا کوئی جانور بھی پیاسا ہے؟ پانی پلاؤ، جانوروں کو پانی پلاؤ، اونٹنیوں کو گھوڑوں کو پانی پلایا۔ جناب سید الشہداء سے ہمارے پاس کا مولانا مسجد میں چھا کے تشریف فرما ہوگا، میں سب کو پانی پلاؤں گا۔ جناب عباس نے پانی پلانا شروع کیا، اتنے میں ان کا سردار آ گیا اور یہاں تک کہ ایک آدمی سپاہی تھا جو اتنا کمزور ہو گیا تھا اپنی اونٹنی کو بٹھا نہیں پا رہا۔ مولا مسجد سے اٹھے، اونٹنی کی نہار میں ہاتھ ڈالا، اونٹنی کو بٹھایا، اپنے ہاتھ سے پانی پلایا اور پیاسا نہ رہ جانا۔ حسین سے کسی کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ ایک ہاتھ جوڑ کے مولا حسین کی بارگاہ میں جملہ پیش کرو، مولا دشمنوں کی پیاس برداشت نہیں ہو۔ مولا جب عاشورے کی شب آپ کی چھوٹی سی بیٹی تڑپ کے کہیں گی الاتا ہائے پیو، میں تمام کر دیتا ہوں لیکن کیا کریں حضرت ہو کے ساتھ کرنا ہے کچھ دیر میرے ساتھ کریے گا، میں دیکھ رہا ہوں آپ جوان برداشت نہ کر رہا ہے، ابھی تو میرے ساتھ ہے بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب حر کی اس قافلے کو روکا، 1000 لوگوں کو سپاہیوں کو مولا حسین نے پانی پلایا۔ ایک مرتبہ کا ہو ظہر کا وقت ہو گیا، تو اپنے قافلے کے ساتھ یہاں نماز پڑھ رہے، میں اپنے انصار کے ساتھ یہاں نماز پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت حر نے کہا کہ مولا حسین آپ کے ہوتے ہوئے میں الگ نماز پڑھوں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز تمام ہوئی، مولا اپنی زلزلہ پہ واپس آ رہے، زلزلہ پہ جیسے آئے حر نے میدان فرش میں ہاتھ رکھا کہ حسین میں جانے نہیں دوں گا، عبید اللہ بن زیاد نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ بس مولا نے مرتبہ جلال سے دیکھا کہ ثقلت کو امت، تیری ماں تیرے گھر میں بیٹھے۔ حر نے مرتبہ کچھ دیر میں حسین کو غضب سے دیکھا کہ حسین عراق میں کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوتا، میں اسی لب و لہجے میں جملہ پلٹا دیتا، لیکن میں مجبور ہوں، آپ فاطمہ کے بیٹے
علماء کہتے ہیں مولا نے اسی لیے کہا تھا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تاکہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو، اے ہو اس کے بیٹے کے ہاتھ اٹھا رہا۔ اب حضرت حر نے سوچنا شروع کیا، زہرا کے بیٹے کے ہاتھ اٹھائے گا؟ بار کہتے نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک جملہ کہو، جب جناب حر بول رہے تھے تو مولا حسین نے جملہ کہا لیکن کلام کا یا شیخ حر آرام سے بات کر، تو مردوں کے ساتھ ہے، میرے ساتھ میری بہنیں رہے، اور آرام سے بات کر۔ میری بہنوں نے کسی کو مجھ سے بلند آواز سے بات کرتے نہیں دیکھا، میرے کہنے برداشت نہیں کریں گے۔ بس بھائی میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے۔ شب عاشورہ وہاں ایک مرتبہ حضرت حر خیمے سے نکلے، عمر سعد کے خیمے میں دیکھا، عمر سعد بس مجھے اتنا بتا دے کیا واقعی جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا ہاں ہو جنگ ہوگی، ان محمدہ کو ہم مار دیں گے، سب قلم کر دیں گے۔ جناب حر خیمے سے باہر نکل کے دیکھا کہاں پر ہے؟ ایک آدمی نے کہا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا لشکر یزید میں سب سے بہادر کون ہے، میں تیرا نام لیتا، تو 72 سے کر گیا؟ یہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے جانوروں تک میں پانی نہیں پیا، یہ لڑ نہیں پائیں گے، بہت پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ حر نے کہا مجھے 72 سے نہیں، مجھے حضرت زہرا سے بڑا ہے، میں جناب سیدہ سے بہت ڈرتا ہوں، مجھے بیوی کی بددعا میں لگ جا رہا ہے۔ تو کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ بیٹا آیا، نام علی پہ ہو تھا، کہا بابا کہاں جا رہا ہے؟ وہ سمجھے شاید حملہ کرنے جا رہا ہے۔ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جا رہا ہے۔ کہا بابا پھر جنت میں تنہا نہ جائیے۔ کہا بیٹا اگر جنت میں آنا تو جنت حسین کے پاس ہے۔ بیٹا آیا اور آیا بھائی، ایک مرتبہ چلے گیا تو تمام کر دیا، میں نے کہا 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ ایک آواز دی، بیٹا ان ہاتھوں میں حسین کے دھونے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، یہ ہاتھ حسین کے مجرم ہیں، میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ ہاتھوں کو باندھے گا بیٹا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں نے ان آنکھوں سے حسین کو غضب سے دیکھا تھا۔ تو پڑھنے لگے، کہا بیٹا نہ کرتے توبہ کبھی ہو بھی نہیں رہتا۔ وہ سمجھ رہے تھے توبہ کا وقت گزر گیا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے آواز دی، عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، عباس استقبال کیجیے۔ مولا عباس آیا، مولا عباس کا بہت گول تھا لشکر یزید کے، جیسے مولا عباس کو آقا محسوس کے جناب ہو گئے، بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہا ہے۔ کہا بیٹا عباس ابن علی سے کہہ دیجیے ہم لڑنے نہیں آ رہے، ہم توبہ کرنے آ رہے ہیں۔ جناب حر کے بیٹے نے کہا کہ اے عباس ابن علی ہم آپ کے پاس توبہ کرنے آ رہے ہیں، لڑنے نہیں آ رہے۔ جناب عباس نے مسکرا کے کہا میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں، میں آپ کو مارنے نہیں آ رہا ہوں، استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ تو جناب حر نے کہا میں سمجھ گیا، پیاسا کنویں کے پاس نہیں آ رہا، کنواں پیاسے کے پاس آ رہا ہے۔ جناب عباس نے بازو پکڑا، کہا ہو میرے ساتھ آ، مولا حسین کے پاس آ، کہا ہو سامنے مولا حسین ہے۔ جناب حر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، قدموں کو چومنے لگے، ایک سوال کیا حلی من توبہ، اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ میں آپ کا مجرم ہوں۔ مولا حسین نے کہا ہو جا میں نے معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے معاف کیا، ہو میرے بابا علی مرتضیٰ نے معاف کیا، ہو میرے نانا رسول خدا نے معاف کیا، ہو جا میرے اللہ نے تجھے معاف کیا۔ ایک مرتبہ حر نے رونا شروع کیا، فجر کے بعد کا وقت تھا، کب بولا اے حسین اگر آپ نے معاف کر دیا تو پھر مجھے سب سے پہلے جنگ کی اجازت دے دیں۔ کہا ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے، کہ آپ مہمان ہیں ہم پانی پلا سکتے ہیں؟ اب جناب حر رونے لگے، تو مولا پانی کی بات نہیں کیجیے گا، یہ جو آپ کے بچے رو رو کے کہتے ہیں نا العطا، میرا کلیجہ چیر دیتے ہیں یہ دنیا۔ مولا نے کہا آپ ہمارے مہمان ہیں، تو مولا مجھے اجازت دیں میں پہلے جنگ پہ جاؤں۔ آخر جملہ سن لیجیے، ایک جملہ اگر دیکھ سکتے دیکھیں گے تو آخر بند کر کے سنیے گا جملہ۔ جناب حر نے کہا مولا آپ نے مجھ سے فرمایا تھا اور آرام سے بات کر، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، مولا میں آپ کی بہنوں سے ایک دفعہ معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے رسول کی نواسیوں کو رولایا، میں نے علی و بطول کی بیٹیوں کو رولایا تھا، اگر میں معافی مانگ سکوں۔ مولا حسین نے کہا عباس میری بہنوں کے خیموں کے باہر ہو کو کھڑا کر دو۔
یہ ان سے معافی مانگے. جناب حکم نے زرہ پہنی, سر پہ خول پہنا, تلوار لگایا, گھوڑے پہ سوار ہوئے. جناب عباس نے کہا یہ میری بہنوں کا فیملی یہاں کھڑے ہو جاؤ. ایک مرتبہ جناب حکم نے آواز دی, کہا اے قسمت تطہیر کی پروردہ بیویوں, اے ابو بطول کی بیٹیوں, آپ کا مجرم میں ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا. روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا, میں بہت بڑا مجرم ہوں. بیویوں کے رونے کی آواز آئی. خود نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا, خول اتارا, سر کو پیٹنے لگا, ماتم کرنے لگا, سر میں خاک ڈالی اور دل لگا. تم نے دوسری دفعہ فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں کو رلایا. ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دے دیا, ہو میں اپنی ماں فاطمہ سے تیری شفاعت کروں گی, میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دیجیے, اس نے حسین کا ساتھ دیا تھا. ایک مرتبہ روتے ہوئے حضرت حر آئے, کہا بیٹا پہلے آپ چلے جائیں, تم جاؤ جنگ کرو. بیٹا ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھو تمہارا حوصلہ ٹوٹ جائے. بس ایک جوان بیٹا ہے جناب حر کا, اس نے حملہ کیا. وہ اتنا بھوکا پیاسا نہیں تھا. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ کسی نے قریب سے حر کے بیٹے کے سر میں گرز مارا. بیٹا جیسے گھوڑے سے گرا, آواز دی, بابا میں گر گیا, بابا میری مدد کے لیے آ گیا. جناب حر سے برداشت نہیں ہوا, میرا جوان بیٹا گھوڑے سے گر گیا. بہت تیزی سے بڑھا, جب پہنچے تو دیکھا مولا حسین موجود. جناب حر نے کہا مولا کیوں زحمت کی, آپ نے مجھے غلام کے بیٹے کے لاشوں کو اٹھانے کی. مولا میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا دوں گا, مولا ہٹ کر کے لاشا میں اٹھا لوں گا. مولا حسین نے فرمایا, ہو جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ, ہو باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا نہیں پاتا, ہٹ جاؤ میں تمہارے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا. ایک مرتبہ ہو کر نہیں مولا میں لاشا اٹھا لوں گا. مولا نے کہا نہیں ہوں, میں جانتا ہوں بوڑھے باپ سے جوان لاشا آسانی سے نہیں اٹھتا. ابھی فجر کے بعد کا وقت تھا, مولا حسین نے جناب حر کا بیٹے کا لاشا اٹھا لیا, لیکن جب ظہر کے بعد جناب حضرت پر زمین گرا تو کوئی کہنے والا نہیں تھا. اے حسین, ہم یہ بدر کا لاشا اٹھائیں گے, آپ ہٹ جائیے. مولا حسین نے کہا نانا, جوان رہنا میرا بیٹا کاپ رہا. وہ دعا کے لیے تجھے پاس سید الشہداء کی مظلومیت ہے. آگے تو غلط کیجیے گا, کسی کی دعا رد نہیں ہوگی. حسین نے علی کتنے کرنی. جب بھی مولا عباس کہتے ہیں آقا لاشا میں اٹھا رہا ہوں, آپ زحمت نہ کیجیے, عباس اس نے مجھ پہ جانا پڑ رہا ہے. مولا عباس جاتے لیکن ساتھ مولا حسین کو جاتے ہیں. پروردگارا تجھے پاس تھا, حسین ابن علی کی مظلومیت کا. صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ جانتے ہیں سب سے مشکل کون سے لاشیں کو مولا کے لیے؟ 3 لاشیں اٹھانا مولا حسین کے لیے سب سے مشکل ہے. پہلا لاشا جناب عباس, جب آئے تو بازو کو اٹھایا. مولا نے وصیت کر دی مولا عباس نے, مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لگایا. کیوں جانتے ہیں بھائی سے لاشا نہیں اٹھایا جائے گا, لیکن جانتے کیا کہا, کیوں عباس کی لاشا لے جاؤ.